دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو ابھی بجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کر دی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے۔ گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بدن ہوں گے جتنا شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کر دے، چونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہو اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے، اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ 7واں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوسط، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور علماء کہتے ہیں اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، جتنی بدبودار ہوگی، اور گرم اتنی کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس کو کہتے ہیں طینۃ الخبال۔ تو طینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی، اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے، بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے۔ 1000 کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں، اور اس قدر ان کے لیے فخریہ بات تھی۔ اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ جو نالیاں تھیں ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی، یہ تھی ان کی زندگی۔ وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے، یہ تو حکم ہو گیا۔ ایک دن حضور خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گلی میں ہی تھے، انہوں نے وہاں سنا تو وہیں بیٹھ گئے، کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا۔
یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز. اور صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک 10 پہ عمل نہیں ہو لیتا. تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا. شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا. یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں. کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے. اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے. جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر ہے اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم. دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے. آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہائیں. زبان کا کیا غم ہے کہ بابیلا کیا جائے. اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں. پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے. فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی. فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نوحے سے منع فرمایا گیا. بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا. تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے، تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا. لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعویل کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے. تو نوحے سے منع کر دیا گیا. باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے، بلکہ وہ اظہار محبت ہے. جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور حضور نے زبان سے کیا کہا؟ کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا. زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. تو یہ جو نوحہ ہے، مرتے وقت عورتیں جس انداز میں، حالانکہ تلقینیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کسی کے ہاں جائیں، فوتگی ہو گئی ہو، تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہیں جن سے اس کی ڈھارس بن جائے. نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے اور ان کی آگ کو اور زیادہ تاؤ دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تلقین صبر کریں. ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اصبری یا امۃ اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کر. اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے، وہ غم میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا. تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے، یہ تو حضور تھے. تو وہ سخت پریشان ہوئی. تو حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے. جب آہستہ آہستہ دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان عاجز بن جاتا ہے. تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت کا زانہ، جو ایسا کرے وہ صابر ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ گئی تو اب نماز بھی جاتی رہے، نہیں، وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان سال.
تدفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے، افسوس کرنے آتے رہے۔ تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی، فرمایا کیسا دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، سارے شہر نے آ کے افسوس کیا ہے، اور میری نماز فوت ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے۔ تو معمولات عبادت ان کو برقرار رکھا جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں، تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ، جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا، ان میں شرابی بھی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز بھی ہے، اور اس میں آخری جو ہے 7واں بن نائحۃ اور نوحے پڑھنے والی عورت، جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے وین کی حد کر دی، وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی، یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تلقین صبر کیا جائے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو، ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بجھ گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی، جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا، دکھ تو بڑا ہے لیکن امتحان بھی ہے، اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک گناہ ترک صلاۃ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تو تارک صلاۃ کے کفر کے قائل ہیں، لیکن باقی ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، قد کفر یعنی کافروں والا کام کیا اس نے، خود کافر ہوا نہیں اعتقاداً، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاں کہ وہ توبہ کرے اور اس کو پھر حاکم وقت چھوڑے۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم جن کی 11ویں پکاتے ہو، سنو ان کی تعلیمات، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں یہ تحدید ہے۔ تارک الجماعت ملعون، فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لعنتی ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ترک صلاۃ سخت جرم ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صاحبو اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنان خدا فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے در کھل گئے، شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئی، پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئی، دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اور سحری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے، افطاری کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور کبھی غور کرنا،
جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا، ایسا لگتا ہے اس طرح رحمت ربی اتر رہی ہے. عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا، اس کا دین سنا، اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں. یہ رمضان کے عشرہ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا